تالپور صاحب، یہ پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک تو اے پی سی والے معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر اب اہم اتحادی ہیں حکومت کے، ایک پراپرلی انویٹیشن جانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک امپریشن ہے کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہوں، اسی لیے بار بار کبھی دہشت گردی کبھی سیلاب، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی امپریشن پیپلز پارٹی پر بھی درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے ہمیشہ الیکشنز کے لیے جد و جہد کی ہے، ٹائملی الیکشنز، ناٹ بیفور ٹائمز، ناٹ آفٹر ٹائمز۔ اور یہ جیسے کہ میرے بھائی نے آپ کو بتایا، یہ کام حکومت کا نہیں ہے، یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ جلدی ہوں۔ جس طرح سے ان کے دماغ میں جو ہوا بھری ہوئی تھی کراچی کے بارے میں کہ کراچی یہ بڑا لیڈ سے جیتیں گے، تو وہ ہوا ہم نے ایک تھپڑ مار کے نکال دی ان کی۔ اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز چاہتی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو، پنجاب میں بھی ہو، کے پی کے میں بھی ہو۔ جو ان کے کرتوت تھے کالے جو ہم نے سامنے لائے ہیں، لوگوں نے دیکھے ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے لوگوں کو ہم نے دکھایا ہے، اور جو ہم نہیں دکھا سکتے وہ اللہ نے دکھایا ہے۔ یہ جو اپنے ہاتھ میں تسبیح لے کے گھومتا ہے اور باتیں کرتا ہے نیازی اس کی مدینہ کی ریاست کی، اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے وہ اس کے آڈیو لیک سے ہمیں پتہ چل گا، اور ابھی انشاءاللہ ان قریب اس کی ویڈیو لیکس بھی آنے والی ہیں۔ طالب صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں آڈیو ویڈیو لیک سے نکل کے عوام کے لیے سوچنا چاہیے؟ دیکھیے نا ملکی معیشت کا کیا حال ہو گیا ہے، کیا صورتحال ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، 70 لاکھ سر لوگ بے روزگار ہوئے صرف ٹیکسٹائل کی صنعت میں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہم سب کو بیٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے تمام سیاستدانوں کو؟ آپ نے بجا فرمایا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہمیں عوام کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں انفلیشن پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں اکنامک کرائسس پہ کام کرنا چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں۔ حالات بہت ناساز ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ ایک جھوٹے کا جو اصلی چہرہ ہے، گندا نقاب والا چہرہ، وہ سامنے آنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے لیکن ایک اہم اتحادی ہیں ایم کیو ایم، ظاہر پی ڈی ایم میں اہم اتحادی ہے، لیکن یہاں پر وہ آپ کے مخالف دھرنا دینے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حلقہ بندیوں والے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کراچی ہمارا ہے اور ہم یہ واپس لے کر دکھائیں گے آپ کو۔ اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، وہم کا علاج تو جو ہے نا کسی حکیم کے پاس بھی نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس ہے۔ ہم جو کر سکتے ہم نے کیا، ان کے سامنے ہے، پر ٹھیک ہے وہ اپنا فیس سیونگ کرنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن میں نہ آئے، وہ الیکشن سے رخ اپنا الگ کر دیا انہیں، پر ہم نے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور ان کو اپنی دلی طور پہ پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہر بات میں کھڑے رہے۔ جتنا ہم کر سکتے تھے ان کے لیے، ہم نے اس سے زیادہ ایک قدم آگے گئے، اپنے لوگوں کے، اپنے ووٹرز کی مرضی کے خلاف کہ الیکشن ڈیلے ہو، ہم نے وہ سب ان کے لیے، اس سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں دھرنے پہ انشاءاللہ وہ نہیں جائیں گے، وہ یہ بات سمجھ جائیں گے، بات چیت ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ مگر وہ تو کہہ رہے ہیں کراچی تو ہمارا ہے، ہم کسی کا ہونے نہیں دیں گے، چھین لیں گے کراچی۔ کراچی جس کا ہے، وہ کراچی کی پبلک نے، عوام نے بتا دیا کہ کراچی کس کا ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سر بینگ کراچی شہری سب حق جتاتے ہیں اس پر، تمام پارٹیز، کہ کراچی ہمارا ہے، کراچی ہمارا ہے، لیکن افسوس نہ وفاق کی توجہ کراچی کی طرف ہے، نہ صوبائی حکومتوں کی توجہ کراچی کی طرف ہے۔ کراچی کا تو سر کوئی بھی نہیں ہے ایسے۔ اگر کراچی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہوتی، اگر ہماری کوششیں، قوتیں، فائنینشیل ریسورسز ہم نہ لگا رہے ہوتے کراچی کے اوپر، تو آج کراچی میں سنگل لارجسٹ میجورٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں ہوتی۔ چلیں ٹھیک ہے سر، میں آپ کے موقف کی عزت کرتی ہوں، پوائنٹ ٹیکن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے، ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔